السلام کی طرف القاء کیا گیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ چوتھی گواہی، جنت بھی حق ہے اس میں مومن جائیں گے، جہنم بھی حق ہے اس میں کافر جائیں گے۔ 5 گواہیاں تم دے دو، قیامت کے دن 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جس مرضی دروازے سے جنت میں جائے، لیکن گواہیوں کو سمجھنا پڑے گا۔ توکل، رجوع اور انابت اور خوف اور محبت اور دعا اور قربانی اور نذر و نیاز، ان سب عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان ایسا ہو جب جی چاہا 40 کلو کا کین دودھ کا بھرا تو فلاں قبر پہ پہنچا دیا، یہ اس طرح کی گواہی اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ مکھی والا قصہ، طارق بن شہاب کی روایت میں، کہا مکھی سوا کر دو جو جان چھوٹ جائے گی۔ ایک نے مکھی جو ہے وہ قبر والے کے نام پہ چڑھا دی، فدخل النار، جہنم میں چلا گیا۔ مکھی کتنے کی بکتی ہے؟ بھائی مکھی بکتی ہے کیا دیکھنا، لیکن چونکہ مخلوق ہے، چونکہ اس میں جان ہے، کائنات کی کل اشیاء، ان کا مالک کون ہے؟ کس کے سامنے قربان کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اور دوسری گواہی آج کے بڑی مشکل ہو گئی ہے، کون سی گواہی ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو سچا رسول ماننا، اللہ کے رسول کو بشر ماننا، عبد ماننا کہ اللہ کے بندے ہیں، پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ لیکن آج کل وہ مانتے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں اللہ کے رسول تو بشر نہیں ہوتے، نور ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں جی وہ خاکیوں اور نوریوں کا اللہ نے مقابلہ کروایا تو کون جیتا؟ نام آدم علیہ السلام نے بیان کیے تھے کہ جبریل اور میکائیل نے آدم علیہ السلام، تو کون جیتا تھا؟ جیتنے والا اچھا ہوتا ہے کہ ہارنے والا؟ دوسری بات، اللہ نے سجدے کا حکم دیا خاکیوں کو کہ نوریوں کو؟ یار اپنا راستہ نہیں ہوگا، بتاؤ پھر کس نے سجدہ کیا؟ آدم نے کیا تھا کہ آدم کو کیا گیا؟ آدم کو جس کو سجدہ کیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہے کہ جبرائیل تھی؟ بات سمجھ رہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ 600 پر بیٹا کوئی بھی نہ، جنرل کوئی بیٹا نہیں۔ میکائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ اسرافیل، اس لیے کہ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوا کرتی۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم، یہ زینب، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن کس کی اولاد ہے؟ بولے قرآن کہتا ہے اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دے تو اس کو بھی انسانی شکل میں دے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ انسانی شکل میں آتے ہیں کیونکہ انسان ہے تو برداشت نہیں کر سکتا فرشتوں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہے؟ اصل بات یہ نہیں، 4 دیواریں مسلمان کو جو گرائی جا رہی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 4 دیواریں، پہلی دیوار میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں؟ وحی کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہے؟ وحی کے بغیر قرآن کو مان سکتے ہیں؟ سنت کو؟ جو بھول کر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمان اور زمینوں کا غیب کس کے پاس ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ وہ عالم الغیب ہے، راز کچھ اور ہے۔ کیونکہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی طرف وہی آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی کہتا نا کہ وہ عالم الغیب، اس کا مطلب ہے کہ وحی ختم، ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن وحی کے بغیر مسلمان
دوسری دیوار دوسری کن پہ تھی؟ بولیے سب سے مقدس کلام کس کا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ کے رسول نور تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نور تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان نبوت ختم، کیونکہ نوری تو فرشتے ان کی تو اولاد بھی ان کی تو اولاد کا بنتا ہے. یہ قیامت کی جنت کی شہزادیوں کی جو سرتاج ہوگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ بولیے کن کی بیٹی ہے؟ اللہ کے رسول سے. لیکن فیصلہ میں آپ سے کروا لیتا ہوں. کہتے ہیں وہ معراج پہ آپ سے سلام کیا تھے، کیا تھے؟ کیوں جی؟ نہیں کہتے؟ اور جبریل کہتے ہیں آئے اور ساتھ براق بھی لے کے آئے، صحیح بخاری میں کہتے لکھا ہوا ہے. تو وہ خود تو فضاؤں اور ہواؤں میں اڑتے آئے جبریل، یہ براق کن کے لیے لے کے آئے تھے؟ کیوں؟ جبریل اڑتے، یہ جبریل کے ساتھ نہیں ہو سکتے. بات سمجھنے پر چلو ہم قرآن کی بات سن لیتے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی اسریٰ بولے تو عبد کا مطلب ضروری ہے نا. کیا ہے عبد کا مطلب؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا. مسلمانوں قرآن کو نہ بدلو. اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق و باطل کی تمیز کے لیے قرآن کا لفظ بیان کیا، وہاں لفظ کا استعمال ہوئے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے اور عبد کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ حق و باطل میں تمیز ہو سکے. اور سچی بات پوچھی، یہ ساری کی ساری باتیں ہیں اس لیے کہ قرآن میں کوئی پڑھتا شخص، قرآن و سنت پڑھنے والا حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے. اور حق و باطل کی تمیز آتی ہی اس کو ہے جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو اور حدیث کو سینے سے لگایا ہو. دوسرے کو کیا پتا ہے حق و باطل میں تمیز کیسے کرتے ہیں؟ اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے تم کہتے ہو کہ قرآن خود ہی بن گیا ہے، وہاں کیا لفظ ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ، آگے کیا وہ قدر بھولی جاتا ہے، بھولی جاتی دیکھ لینا پہلا پارا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ ہم نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے، یہ نازل نہیں ہوا بلکہ خود گھڑا ہے. چلو اس طرح کی صورت ہی بنا کے تم بھی لے آؤ. ایک صورت تو بنا سکے، نہ بنا سکے نہ تو قیامت تک بنا سکتا ہے. وہ مسلمہ کے ساتھ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے میں بھی کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو نبی سمجھ